لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان اللہ ماشاءاللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين سبحان اللہ ماشاءاللہ حاضرین گرامی مرتبت سامعین و ناظرین بالخصوص مفکر اسلام ماشاءاللہ داعی حق سبحان اللہ یادگار اسلاف سبحان اللہ مشفق و مہربان سبحان اللہ حضرت پیر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمان صاحب ماشاءاللہ سلمہ الرحمن الى یوم المیزان ومتعن اللہ بطول حیاتہ دیگر علماء کرام اور بالخصوص جناب صاحبزادہ محمد شفقات صاحب ماشاءاللہ دیگر احباب برادران طریقت و برادران اسلام یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے ان کا دامن عطا کیا ہے جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ بھی ہیں سبحان اللہ اور مقبول بارگاہ خدا بھی ہیں سبحان اللہ سلسلہ نبوت منقطع ہے، شرف صحابیت کا اختتام ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ اسلام کا فیض، نبوت کا فیض، شریعت و طریقت کے رنگ میں آج تک موجود ہے، بے شک، اور بفضل اللہ صبح قیامت تک اسلام و روحانیت
کا فیض اولیاء اللہ کی تعلیمات اور ان کے شکل میں جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ صحیح العقیدہ اہل علم اور صحیح العقیدہ اہل طریقت ماشاءاللہ۔ اس چشمہ صافی کی طرح ہوتے ہیں واہ واہ۔ جس میں شبنم کا تقدس بھی پایا جاتا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس میں اپنے اصل سے متواصل رہنے کا اعزاز بھی پایا جاتا ہے۔ پانی گدلا ہو جائے تو بامر مجبوری جانور پی لیتا ہے، ذی عقل ذی شعور اس چشمے سے پانی نہیں پیتا جس کا رنگ بھی بدلا ہو، جس کا ڈھنگ بھی بدلا ہو، جس کا سنگ بھی بدلا ہو اور جس کی بو بھی بدل گئی ہو، تو جو شعور اور نور والا ہوتا ہے وہ اس پانی کو کبھی اپنے ہونٹوں سے نہیں لگاتا۔ تو یہ صوفیاء کرام جو باران رحمت ہیں اور بیک وقت اللہ رب العزت کے فیضان قرآن سے اور صاحب قرآن سے متصل رہتے ہوئے اپنی زندگی میں شب و روز ہر گھڑی اور اپنے سلسلہ تنفس سے اسلام کے فیض کو آگے منتقل کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کاملین و واصلین اور واصلین حلیہ رسول کے قدموں تک رسائی بھی حاصل ہے، شنوائی بھی حاصل ہے اور اعزاز پذیرائی بھی حاصل ہے۔ صوفیاء کرام اولیاء کرام کے شب و روز میں اخلاق رسول کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کبھی کسی انسان سے نفرت نہیں کی ہے، بے شک، بے یہ شک، بات ذہن میں رکھیں۔ بے شک۔ اسی تصور اور اسی خیال میں صوفیاء کرام فیضان اسلام کو اور نور اسلام کو، تعلیمات اسلام کو گلی گلی نگر نگر ہر جگہ اپنے کردار سے، اپنے افکار سے اور اگر کہوں اپنے رخسار سے اور اپنی گفتار سے ہر جگہ پہنچانے میں کامیاب واقع ہوئے سبحان اللہ۔ اور یہ کامیاب اس لیے ہیں کہ انہیں اللہ و مصطفیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے، اور جو قبول ہوتا ہے وہ عند الناس ہمیشہ مقبول ہی رہا کرتا ہے۔ قبول یہ بارگاہ خدا و بارگاہ مصطفیٰ کا مرحلہ ہے اور مقبول مخلوق خدا کا مرحلہ ہے۔ تو اللہ کا ولی بیک وقت خدا و مصطفیٰ کی بارگاہ کا درجہ قبول پر ہوتا ہے اور عند الناس وہ درجہ مقبولیت پر ہوتا ہے۔ حضرات، میں بہت اختصار کے ساتھ میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ درویش خدا کو دنیا کی دولت سے اپنے لیے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بے شک، ماشاءاللہ، قوم قبیلے کا اللہ درجہ علو پر ہونا، اعلیٰ و اسفل ہونا، یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ درویش کے نزدیک معیار وہی ہے جو خدا و مصطفیٰ نے رکھا ہے بے شک، کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خدا و مصطفیٰ کے درمیان اور اس بارگاہ میں
عزت و احترام کے لائق وہی ہے جو تقوی میں معیار اعلیٰ پر پہنچ جائے تو وہ خدا کا بھی محبوب ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں، ہم بغداد شریف حاضری دے آئے ہیں، تو ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا۔ وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو ظاہر سے، باطن سے، خیال سے، افکار سے، کردار سے خدا کا ہو جائے تو خدا عرش سے فرماتا ہے کہ تو اب میرا ہو گیا ہے، اب میں تیرا ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بغداد کی گلی سے نکلے تو ایک چوک میں دیکھا نوجوان شراب کے نشے میں مست ہے اور اس کے منہ سے لفظ اللہ کا ورد جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ شراب کا نشہ اور ذکر خداوندی اس کے منہ سے جاری ہے، تو آپ نے خیال فرمایا شرابی ہے، کبابی ہے، لیکن منہ سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ پاک ہے، اس کا نام پاک ہے، لیکن شراب اس نے پی ہے، منہ ناپاک ہے۔ تو آپ نے اس سے نفرت نہیں فرمائی، آپ اس کے قریب گئے، اس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ اخلاق رسول سامنے ہے نا، اس کا نمونہ اس زمانے میں دیکھنا ہو تو وہ اولیاء کرام جو ہر وقت بارگاہ مصطفی میں کنیکٹڈ رہتے ہیں، وہی اخلاق رسول کا نمونہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، پانی لے لے کے اس کا منہ دھوتے رہے، اس کو کلی کرائی۔ کہیں آپ کو شرابی مل جائے راستے میں، اس کے منہ سے بھی بدبو، اس کے لباس سے بھی بدبو، اور قریب جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن جنید بغدادی اسے اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، سر رکھتے ہیں، اس کا منہ دھوتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں کہ اب ہے تو شرابی لیکن تیرا منہ ناپاک ہے، اور جو نام تو لے رہا ہے وہ پاک ہے، اب تیرے منہ کی میں نے کلی کر دی، تیرا منہ دھو دیا ہے، لے تیری مرضی، اب جس طرح تو رب کا نام لیتا ہے لیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور ادھر اس شرابی کو بھی ہوش آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ کیا یہ اس کی قسمت نہیں کہ پہلے کہاں سر رکھ کے سویا کرتا تھا اور آج کہاں سر رکھ رہا ہے اور کس کے ہاتھ اس کے منہ کو لگ رہے ہیں؟ وہ بھی اپنے گھر کو چل دیا۔ رات ہوئی تو حضرت جنید بغدادی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ عاطف غیبی، عاطف غیبی جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں؟ یہ ایک غیبی آواز ہوتی ہے سبحان اللہ۔ جسے خدا اس موقع کے مطابق خود تخلیق فرماتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی یہ وہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک غیبی آواز تخلیق فرماتا ہے بے شک۔ اور اس تخلیقی آواز سے اپنے پیغام کو اس کانوں میں پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صاحب مجھے بڑی مزدار بات یاد آ رہی یہاں کہ اب عاطف غیبی سے میں ایک اور خوبصورت چیز آپ کے سامنے رکھوں سبحان اللہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جب آگے جانے لگے واہ واہ۔ تو وہ حد امکان تھی نا، سبحان اللہ۔ وہاں آخر تھا امکان کا، اس سے آگے واجب الوجود ہے، امکان کا وہاں کوئی امکان نہیں، وجود امکان کا وہاں کوئی امکان نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن حضور وہاں چلے گئے۔ ایک لمبی کہانی ہے، لمبا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ جب گئے تو اجنبی ماحول سبحان اللہ۔ محسوس کیا، اللہ کی رحمتیں ہیں، بے شک۔ اس کے حجابات ہیں،
اس کے صفات کا نور ہے، اس کے اسماء کا نور ہے، وہ داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اجنبیت محسوس کی۔ کیا محسوس کی؟ اجنبیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر ایک آواز تخلیق فرمائی، اور اس آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد عربی آپ اجنبیت محسوس کر رہے ہیں، تھوڑے سے ٹھہرے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ اب یہاں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ آواز اللہ کی تخلیق کردہ تھی، تو وہ تھی کس کی آواز؟ تو کہا چونکہ اجنبیت تھی۔ واجب الوجود جناب وجود باری تعالیٰ کا آغاز جس طرح اس کی شان ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جو آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم امکان میں سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی وہ ابو بکر کی آواز تھی، تو اللہ نے بھی اس آواز کو ابو بکر کی طرف منسوب کر دیا۔ اب حضرت جنید بغدادی کو بھی ہاتف غیبی سے آواز آئی۔ آج کل یہ عربی زبان میں موبائل کو بھی ہاتف کہتے ہیں، ہاتف۔ آج کل تو تصویر بھی نظر آتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جنید میری محبت میں وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں جو تصوف کے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، جنید تو نے میرے لیے ایک شرابی کا منہ دھویا ہے، میں نے تیرے لیے اس شرابی کا دل دھو دیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء۔ اب جب آپ اٹھے تو عجیب کیفیت طاری تھی کہ دل منہ میں دھو رہا ہوں اور دل خدا دھو رہا ہے۔ تو کیفیت میں آپ اٹھے، وضو کیا، تہجد کا وقت تھا، تو اپنے گھر کا دروازہ کھولا، آپ کے گھر کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے، دروازہ کھولا، مسجد میں جب جانے لگے، عموماً یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے وقت پہلے آپ مسجد میں جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے خدا کے گھر کا دروازہ کھولنے لگے تو حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ اتنے سال دروازہ میں کھولا کرتا تھا، آج مجھ سے پہلے خدا کے گھر میں کون آیا ہے؟ تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ جس جوان کا، شرابی کا منہ میں عالم نور میں دھو رہا تھا، ابھی وہ اس اندھیرے میں سجدے میں سر رکھ کے خدا کی یاد میں مست پڑا ہے۔ آپ نے انتظار کیا، اس نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ سجدے میں ترانے اور یہ انقلاب، یہ خدا کا گھر اور باہر وہ شراب اور اس کا نشہ، تم کیا سمجھے اس سے؟ تو وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ جس وقت آپ میرے منہ کو دھو رہے تھے، خدا کی قسم میرے ایمان نے نظارہ کیا کہ آپ کا ہاتھ میرے منہ پر تھا، خدا کا دست قدرت میرے دل پر تھا۔ آپ میرا منہ دھو رہے تھے اور ادھر خدا میرا دل دھو رہا تھا۔ حضرات گرامی، اگر نفرت ہوتی، اگر تو کیا خیال ہے صوفیاء کرام کو نفرت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کس سے؟ شراب سے، گناہ سے، بدکاری سے۔ ماشاءاللہ۔ رات وہ حکیم جو حاذق ہوتا ہے، جو صحیح معنی میں طبیب ہوتا ہے، اس کو کبھی مریض سے نفرت نہیں ہوتی، اس کو کس سے نفرت ہوتی ہے؟ مرض سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ مرض کا اصل میں علاج کرتا ہے، مریض کا نہیں کرتا۔ جب مرض کا علاج کر لے تو مریض خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر مریض کسی غیر حاذق حکیم کے پاس چلا جائے، اس سے اپنا علاج کرائے، تو پھر کیا خیال ہے؟ گھر آباد ہوگا یا قبرستان؟ میں نے ایک ساتھی تھا، وہ آنے جانے والا تھا، تو وہ کشتے بنایا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، آپ کشتے بناتے ہیں؟
اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی پیر صاحب میں نے دو ہی چیزیں سامنے رکھی ہیں، جو آدمی اس کو استعمال کرے گا نا تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ تو کہتا تھا یا ول تو یا چل، یا تو ٹھیک ہو جائے گا یا پھر آگے منتقل ہو جائے گا۔ حضرات آج اس دور میں بھی چل والے لوگ موجود ہیں، اور جیسے قادری صاحب نے بات کی ہے، آپ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ایسے افراد کا چناؤ کرو جو بیک وقت آپ کے ایمان پر نظر رکھنے والے، آپ کی آخرت پر نظر رکھنے والے، اور آپ کو دنیا کے اس غلاظت والے ماحول سے نکال کر آپ کے دل پر عشق محمدی کا چراغ روشن کر دیں۔ ایسے اولیاء کاملین کے قدم پکڑ لو تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ اولیاء کرام، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے، مخلوق کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا، اس کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا یہ ولی اللہ سنا ہے بڑے سخی ہوتے ہیں، تو یہ کیسے سخی ہیں؟ تو میں نے انہیں سے ایک ہی بات کی، یہ ہر وقت جمال الہی میں، ہر وقت جذب میں رہنے والے اگر ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کے کسی طالب حق کو دیکھ لیں تو اس سے بڑا عمل سخاوت کا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں وہاں سے نظر ہٹائی اور اپنے در پر آنے والے کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، تو اس سے بڑی سخاوت اور کیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی ہمیں کاملین کا در نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ واصل رہنے اور ان سے ملصق رہنے کی خدا ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک، میری دعا ہے اللہ پاک پیر ساجد الرحمان صاحب بحمداللہ حضور شیخ العالم کے ساتھ ان کی وفا اور ان کی محبت آج بھی ضرب المثل کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں۔ برطانیہ میں یہ دو شخصیات جب بھی ہوتی تھی وہ مجلس مکمل ہی نہ ہوتی تھی جب تک یہ دونوں شخصیات مجلس میں موجود نہ ہوں۔ آج وہ تو چلے گئے، میرے لیے بڑا خزانہ پیر ساجد الرحمان صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفقتیں اور یہ رفاقتیں اور محبتیں ان کی سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔